وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں، کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی۔ نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ ریئیکشن ویڈیو کے ناظرین، میں ہوں صفی اللہ، سننے والے اور دیکھنے والے السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت زبردست ہونے والی ہے، اور وہ ویڈیو ہے جنت کی حور کیسے ہوگی، اس پہ ہم ریئیکشن دے رہے ہیں دوستو، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ایک ویڈیو کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، مصائب اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دیں، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جو ان کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والی ہوں گی۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کی گئی ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، نہ انہیں حیض آتی ہے اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔
हूरों के भी कई अक़साम और नस्लें हैं और जन्नत के अलग अलग दर्जों में मुख्तलिफ अक़साम की हूरें रहती हैं। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदिख है। इस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती जब उस नहर के पास पहुंचेंगे तो उन हूरों से हाथ मिलाएंगे। जब मर्द किसी हूर की कलाई को छुएगा तो वो हूर उसके पीछे चल पड़ेगी और उसकी जगह दूसरी हूर उगाएगी। इसी तरह जन्नत में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम की हूरों का मुख्तलिफ जन्नती नाम है। मसलन खैरा और ईना नामी हूर, जिसके मुतालिक रिवायतों में आता है कि उनके इर्द गिर्द 70,000 खिदमतगार लड़कियां चलती हैं और जो परहेजगार बंदों को खुद जन्नत में तलाश करती फिरती हैं। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है जो अदना से अदना जन्नती शख्स को अता की जाएगी। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर ने बयान किया है कि एक अदना दर्जे के जन्नती को भी 1000 महल दिए जाएंगे और हर 2 महलों के दरमियान 1000 साल का फासला होगा। हर महल में हूरे ऐन होगी। इसी तरह जन्नत में एक दरख्त है जिसके नीचे उभरे हुए छातियों वाली कुंवारी हूरें होंगी और वो वहाँ गीत और नगमे गाएंगी। तो जब दरख्त ये आवाज़ सुनेगा तो उसके शाखें एक दूसरे से टकराकर बांसुरी की सी आवाज़ पैदा करेंगी। इसी तरह रिवायतों के मुताबिक जब कोई जन्नती शख्स किसी हूर से हमबिस्तरी करेगा तो उसकी शहवत 70 सालों तक उसके जिस्म में गर्दिश करती रहेगी, जिससे वो लज्जत पाता रहेगा। जब वो हूरे ऐन से खूब सोहबत कर लेंगे तो वो दोबारा पाक और कुंवारी हो जाएंगी। हूरों का तसव्वुर दीन इस्लाम में कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई मज़ाहिब और आसमानी किताबों में उन दोशीज़ा औरतों का जिक्र मिलता है जो मौत के बाद इंसानों को मिलेंगी। मसलन कदीम यूनानी असातीरों में निम्फ नामी एक जवान और ख़ूबसूरत मखलूक का जिक्र मिलता है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक निम्फ हज़ारों साल तक ज़िंदा रहती हैं और कभी बूढ़ी नहीं होती। निम्फ्स को मुक़द्दस रूह कहा जाता है जिन्हें ज़्यूस देवता की बेटियां करार दिया गया है और जो कोहे ओलंपस में देवताओं की खिदमत करती हैं। अगर कदीम फ़ारिस की बात करें तो ज़रतुश्ती मज़हब और ईरानी अफ़सानों में भी हूरों से मिसल एक मखलूक का जिक्र आता है। गाथाओं के मुताबिक इंसानों के तमाम अच्छे आमाल और नेकी एक खूबसूरत हसीना की शक्ल में तब्दील हो जाती है जिसे डायना कहा गया है। डायना एक पुरकशिश और बेहतरीन लिबास पहनने वाली औरत है। जब इंसान की मौत होती है तो उसके मौत के चौथी सुबह को वो उसे बतौर इनाम मिलती है जो 15 साल की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाएगी। अगर पसंद आ जाएगी तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें, बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।